بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آئے ہیں جو نہ صرف آپ کو حیران کرے گی بلکہ آپ کو سوچنے پر بھی مجبور کر دے گی۔ یہ ایک ایسے نوجوان کی داستان ہے جس نے غربت، مجبوری اور اپنوں کے درد کو دل میں لے کر ایک ایسا فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جو اس کی تقدیر بھی بدل دے گا اور اس کا دل بھی۔ ارجن ایک 25 سالہ نوجوان اپنی ماں انیتا کی بیماری اور بہن کی تعلیم کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اور چہرے پر تھکن کی لکیریں اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو بے آواز بتا رہی تھیں۔ دن رات چھوٹے موٹے کام، پڑھائی اور قرض خواہوں کی جھڑکیاں، یہ سب کچھ اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ ایک دن ارجن ایک سستی چائے کی دکان پر بیٹھا تھا، جیب میں صرف چند سکے تھے۔ جب وہ چائے کے پیسے گن رہا تھا تب اس کی نگاہ ایک عورت پر پڑی۔ وہ عورت اس کی جانب دیکھ رہی تھی جیسے برسوں سے اسے جانتی ہو، اور وہ تھی سمیرہ ملک، ایک 80 سالہ امیر بزنس ویمن جس کا نام فیشن، بزنس اور شہرت کی دنیا میں جانا پہچانا تھا۔ سمیرہ نے ارجن سے مسکرا کر کہا، تم ارجن ورما ہو نا؟ ارجن نے حیرانی سے سر ہلائے۔ جی، آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ وہ بولی، میں سب جانتی ہوں، تمہاری ماں، تمہاری بہن اور تمہاری حالت۔ ارجن نے ہلکی حیرانی کے ساتھ پوچھا، لیکن آپ کون ہیں اور میرے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے پتہ ہے آپ کو؟ سمیرہ نے نظریں ملا کر کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہاری تقدیر بدل سکتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ یہ الفاظ ارجن کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھے۔ 80 سال کی ایک عورت اور اس سے شادی! وہ کچھ بول نہ سکا۔ سمیرہ نے اسے وقت دیا اور چلی گئی۔ دن بیتتے گئے، حالات مزید بگڑتے گئے، قرض، بیماری، تعلیم کے خرچ، اور بالآخر ارجن نے وہ قدم اٹھایا جو کسی فلمی کہانی کا پارٹ لگتا تھا۔ اس نے سمیرہ سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد ارجن پہلی بار ایک ایسی دنیا میں داخل ہوا جہاں عیش و عشرت اس کے قدموں میں تھی، لیکن دل کے اندر ایک انجانی سی گھبراہٹ تھی۔ سمیرہ اس کی بیوی تھی مگر اس کے بیچ رشتہ صرف کاغذوں تک محدود تھا۔ مگر پھر ایک دن سب کچھ بدلنے لگا۔ رات کے سناٹے میں ارجن نے حویلی کے بند کمرے سے روشنی نکلتے دیکھی۔ اس کمرے میں جانا منع تھا لیکن تجسس نے اسے گھسیٹ لیا۔ اندر سے سمیرہ کی آواز آ رہی تھی، کسی سے بات کرتے ہوئے، ایک عجیب و غریب زبان میں۔ ارجن کے دل میں شک کا بیج پڑ چکا تھا۔ کیا یہ سب کچھ صرف ایک اتفاق تھا یا اس شادی کے پیچھے کوئی راز تھا؟ ارجن نے سچ جاننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حویلی میں کام کرنے والی لڑکی کرن سے مدد لی۔ کرن نے ارجن کی خواہش سمیرہ تک پہنچائی اور وہ لمحہ آ گیا کہ سمیرہ نے خود دروازہ کھولا۔ گلابوں کی خوشبو، نرم روشنی، اور وہ خود ایک جوان لڑکی جیسی نظر آ رہی تھی۔ سمیرہ نے ارجن کو اپنی طرف کھینچا کہ پیار میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ ارجن، تم نے مجھے زندگی دی ہے، محبت دی ہے۔ اس روز نہ صرف دو جسم قریب آئے بلکہ دو ٹوٹے دل ایک ہو گئے۔ لیکن یہاں کہانی ختم نہ ہوئی۔ اگلی صبح ارجن کو وہ کمرہ کھلا ملا جسے برسوں سے بند رکھا گیا تھا۔ وہاں ایک پرانی تصویر تھی، سمیرہ اور اس کے ساتھ ارجن کے والد کی۔ ارجن کے ہوش اڑ گئے۔ تبھی سمیرہ کی آواز آئی، سب دیکھ لیا؟ سمیرہ نے انکشاف کیا کہ یہ شادی محبت نہیں، بدلے کا ایک منصوبہ تھی۔ اس کے والد نے سمیرہ کا دل توڑا تھا اور وہ بدلہ ارجن سے لے رہی تھی۔ مگر ارجن نے پلٹ کر کہا، اگر تم نے مجھ سے بدلہ لیا تو میں نے تم سے محبت کر کے تمہارے دل کا اندھیرا مٹا دیا۔ سمیرہ سسک پڑی، اب اگر موت بھی آ جائے تو افسوس نہیں، کیونکہ میں نے تمہارا پیار پا لیا۔ کچھ مہینے بعد سمیرہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور تب ارجن کی زندگی میں پھر ایک نیا موڑ آیا۔ کرن، جو ہمیشہ ارجن کا درد سمجھتی تھی، اب اس کا سہارا بن گئی۔ دونوں نے شادی کر لی۔ اب وہ حویلی جو کبھی انتقام اور سناٹے کا گواہ تھی، محبت، زندگی اور ہنسی کی کہانی بن گئی۔ اس کہانی سے ہمیں سیکھ یہ ملتی ہے کہ جو محبت ہے وہ صرف جسم کا رشتہ نہیں ہوتی، یہ وہ جذبہ ہے جو نفرت کو بھی مٹا سکتا ہے اور کسی کو دل بدل کر نئی زندگی دے سکتا ہے۔